الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام سے بغض اور نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اس لعنت کا مستحق بنائے گا، صحابہ کرام کو گالی دے کر یا صحابہ کرام کو برا بلا کہہ کر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ عنہما کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم اس پہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام جب فوت ہو گئے تو ان کے اعمال ختم ہو گئے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے جو اجر کا سلسلہ ہے وہ ختم نہ ہو، یعنی ان کو اجر ملتا رہے بھلے ہی وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا اجر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندیق، یہ رافضی جب تک صحابہ کرام کو برا کہتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ صحابہ کے درجے اور بلند کرتا رہے گا اور ان کو اجر دیتا رہے گا، اور ان کی منزلیں جنت میں اونچی ہوتی رہیں گی، اور ان زندیقوں اور ان رافضیوں کی آخرت تباہ ہوتی رہے گی۔ تو صحابہ کرام کا تذکرہ اور صحابہ کرام کا مقام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ ان زندیقوں اور ان رافضیوں کے برا کہنے سے صحابہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ صحابہ کے درجے اور بلند ہوں گے، لیکن یہ اپنی آخرت اور عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت میں صحابہ کرام کا پڑوسی بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔